اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے روبوٹکس 5.9۔ روبوٹکس جو ہے وہ آپ کو پتہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایک ٹرم ہے کہ جس میں ہم کیا کرتے ہیں، انجینئرنگ آرٹیفیشیل کو کمبائن کر کے ایک چیز بناتے ہیں، ایک ڈیوائس بناتے ہیں جس کا نام روبوٹکس ہوتا ہے۔ اس میں ڈیزائننگ، کریشن ہوتی ہے، آپریشنز ہوتے ہیں پرفارم، جو کہ ہیومن لائک ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے۔ جس طرح ہیومن بیہیو کرتا ہے اسی طرح سے یہ بھی بیہیو کرتا ہے، اور ایکٹیویٹیز یہ اس حساب سے پرفارم کرتا ہے۔ اس کو کیسے پرفارم کرتا ہے، لرن کیا جاتا ہے۔ مشین لرننگ ہم نے اس میں چیپٹر نمبر 4 میں پڑھا تھا، تو یہ مشین لرننگ پروگرامز جو ہے وہ اس میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ یہ ایکٹیویٹیز اس طرح سے پرفارم کر سکے۔ Over the years, robotics has developed sophisticated machine to assist humans in a wide range of industries all over the world. ٹھیک ہے، تو روبوٹکس جو ہے وہ ایک کمپلیکیٹڈ مشین بنائی گئی ہے کہ جو ہیومنس کی ہیلپ کر سکتا ہے ہر فیلڈ میں، زندگی کسی بھی فیلڈ میں ہو۔ یہ نیچے آپ کے پاس اپلیکیشنز ہیں، کچھ اور بھی اپلیکیشنز ہیں، یہی لمیٹڈ نہیں ہیں جو کہ آپ کی بک میں مینشن ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ابھی جو آپ کی بک میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوشچن بھی ہے آپ کے پاس ایکسرسائز میں لاسٹ، کہ آپ کو ادر جو ہیں اپلیکیشنز آف روبوٹکس وہ مینشن کرنے ہیں جو بک میں نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ کوئی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں۔ ریسکیو روبوٹس آر یوزڈ فار ورائٹی آف ریسکیو آپریشنز پرفارم کرنے کے لیے ریسکیو روبوٹس جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے۔ ریسکیو روبوٹ کیا کرتا ہے کہ جہاں پہ فائر سے ریلیٹڈ فائر فائٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ روبوٹس، یہ فائر فائٹنگ روبوٹس یوز کرتے ہیں تاکہ ہیومنس کو ریسکیو کیا جا سکے اور فائر سے بچایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہوتے ہیں ریسکیو روبوٹس، وہ نیچرل ڈیزاسٹرز لائک ارتھ کویک ہوتا ہے، فلڈ یا اس طرح کے کوئی بھی سرکمسٹانسز آتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ نکالیں گے وہاں سے، ٹھیک ہے، اور ریسکیو کریں گے وہاں سے لوگوں کو، ہیومنس کو، اور بائی ریموونگ ربل ڈیلیورنگ سپلائز، اور اس کے علاوہ وہاں سپلائز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، جو بھی چیز پرووائڈ کرنی ہو چاہیے ان کو تو وہ یہ روبوٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو۔ اور میڈیکل ٹریٹمنٹ اگر چاہیے ہو کسی بھی بندے کو، کسی ہیومن کو، تو وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی پرووائڈ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ کیسے پرووائڈ کرتے ہیں؟ لوگوں کو سرچ کر کے، لوگوں کو سرچ کرتے ہیں، جس کو ریسکیو کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ریسکیو پرووائڈ کرتے ہیں، اور جس کو کوئی سپلائی یا کچھ بھی چاہیے ہو، ٹریٹمنٹ چاہیے ہو تو ان کو ٹریٹمنٹس پرووائڈ کرتے ہیں۔ روبوٹس ان مینوفیکچرنگ انڈسٹریز میں بھی روبوٹس جو ہے وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں۔ کس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں کہ یہ انڈسٹریز میں آٹومیشن کے لیے، ورائٹیز آف ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے، یعنی کہ اسمبلنگ یا پینٹنگ کرنی ہے، ویلڈنگ کرنی ہے، پیکیجنگ کرنی ہے، پروڈکٹس کی پیکیج کرنے کے لیے، شپنگ لوڈ کرنے کے لیے، یا ان لوڈنگ پارٹس کے لیے جو ہے وہ، مطلب ہیوی جو ہوتے ہیں آپ کے پاس پارٹس وغیرہ، تو ان کو لوڈ کرنا جو ہے وہ ہیومن کے لیے ایزی نہیں ہوتا، تو وہاں پہ روبوٹس یوز کیے جاتے ہیں جو کہ ریپیٹیڈلی ٹاسک جو ہوتے ہیں وہ پرفارم کرنے کے لیے بھی ہیومن کو ہیکٹک لگتا ہے تو وہ روبوٹس کے ذریعے کروائے جاتے ہیں۔ ورک فلو، اور جہاں پہ مطلب ڈینجرس ٹاسک جو ہوتے ہیں، جہاں پہ خطرہ ہوتا ہے ہیومنس کے لیے، لائک فیکٹریز اور انڈسٹریز میں، تو جہاں پہ انجریز وغیرہ آ سکتی ہیں یا لوگوں کی، ہیومن کی صحت کو مسئلہ ہو سکتا ہے، ڈینجرس جہاں پہ ہو سکتا ہے، لائک جو کیمیکلز سے ریلیٹڈ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ ہیومنس کی بجائے روبوٹس یوز کیے جاتے ہیں، روبوٹ سے کام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے کام اگر کروانے ہو تو روبوٹ سے کروایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جنرل کولیبریشن والے کام ہوتے ہیں، جو ہیومنس کے ساتھ کام کر کے، کولیبریٹ کر کے کام جو ہے وہ روبوٹ کرتے ہیں تاکہ اکٹھے کام کر سکے۔ اس سے جو ہے وہ کاسٹ بھی، مطلب پروڈکٹیویٹی بھی انکریز ہوتی ہے اور کاسٹ بھی جو ہے وہ کم یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ ورکرز ظاہر سی باتیں چاہیے ہوں گے ہمیں اگر اس طرح کے کام پرفارم کروانے ہیں، مطلب ہیوی لوڈنگ وغیرہ ہے تو وہاں پہ ورکر زیادہ چاہیے، لیکن روبوٹ ایک ہی جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیومن کے ساتھ مل کے کر سکتا ہے، تو کاسٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور رومبا روبوٹس جو ہے وہ گھروں میں یوز ہوتا ہے۔
جو ڈسٹ وغیرہ ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے، ڈرٹ کو پک کرنے کے لیے، ہیئر یا اس طرح کی کونوں کھجروں میں بھی اگر کوئی گند وغیرہ ہے تو اس کو کلین کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ یہ انڈر فرنیچر بھی کام کرتا ہے، کلین کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اوریجنل جگہ پہ واپس بھی آ جاتا ہے۔ اس کو ٹرن آف بھی کیا جا سکتا ہے آٹومیٹیکلی، جو ہے وہ یہ ہرڈلز یا آبسٹیکلز سے جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن ڈیویٹ کر لیتا ہے۔ باؤنڈریز میں رہتے ہوئے یہ کلیننگ کرتا ہے۔ اس کو ریسٹرکٹ بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی باؤنڈری کو، ٹھیک ہے، اور اس کی موومنٹس کو ریسٹرکٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ بھی آپ اپنے حساب سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ رومبا جو روبوٹس ہیں یہ اکثر آپ نے ایڈس وغیرہ میں یا ٹی ویز میں دیکھا ہوگا، کسی فلم وغیرہ یا اس طرح سے۔ تو روبوٹس ان فارمنگ میں کیا ہے، فارمنگ میں بھی یہ پلانٹنگ کے لیے، ہارویسٹنگ کے لیے، سوائل انالیسس کے لیے، سرویلینس اور مانیٹرنگ کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پرپز آف یوزنگ روبوٹس کیا ہے، اس میں پرپز یہی ہے کہ ریڈیوس ہوتی ہے کاسٹ، اور ہارویسٹنگ اچھے سے ہو جاتی ہے، اور ورکنگ کنڈیشن امپروو ہوتی ہے فارمرز کی اور ورکرز کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ورکرز جو ہے وہ زیادہ نہیں چاہیے، یہاں پہ بھی کاسٹ کی بات ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہارویسٹنگ ود منیمم پیپلز آپ کر سکتے ہیں، اور پروڈکٹیویٹی آپ کے کام کی جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے ہیومن جو ہے وہ تھک سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے، لیکن روبوٹس کو ہم ان کام کے لیے آل دا ٹائم 24 آورس جو ہیں وہ اس کو کام لگائیں تو وہ کام کے لیے بک کریں تو وہ کر کے دے دے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ہو گیا روبوٹس ان فارمنگ۔ نیکسٹ آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹائپس آف روبوٹس ہیں جو کہ فارمنگ میں یوز ہوتے ہیں، ڈیزائن مطلب اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے ایگریکلچر انوائرمنٹ میں یوز کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ روبوٹس ہے، جو کہ وہ روبوٹ ہے جو ہارویسٹنگ میں یعنی کہ فروٹس اور ویجیٹیبلس کو پک کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی آپ کے پاس اسپریئنگ روبوٹس ہے جو کہ پیسٹی سائڈس کو پلانٹس میں ریموو کرنے کے لیے یا مطلب ان کو اسپرے یا واٹر اسپرے کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ پھر آپ کے پاس گرافٹنگ روبوٹس ہیں جو کہ گرافٹنگ کے لیے یا کوالٹی کراپ کی امپروو کرنے کے لیے یا لیبر ریکوائرمنٹس اگر ہیں ان کو ریڈیوس کرنے کے لیے، تاکہ لیبرز کم ہوں گے تو جو ہے وہ اچھی پروڈکٹیویٹی بھی اچھی ہوگی، کاسٹ وغیرہ بھی، جو کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پیلٹائزنگ اگر کرنی ہے روبوٹس کی، یعنی کہ ہمیں ہارویسٹنگ ارینج پیلٹس کے فارم میں ارینج کر کے رکھنے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر باہر جب کبھی جاتے ہیں تو راستے میں جو ہے وہ اکٹھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گٹھا سا جو ہے وہ بنڈل سا جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے ویٹ کا اور ڈفرینٹ کا۔ تو یہ چیز پیلٹس بنانا جو ہے وہ اسٹوریج تاکہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے اس کو کام میں لایا جا سکے، اس کے لیے بھی روبوٹس جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈرون روبوٹس ہوتے ہیں جو کہ سرویلینس پرووائڈ کرتے ہیں اور مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی مطلب پرابلم ریلیٹڈ ٹو انڈیویجول، کوئی نیگیٹو پرسن، الیگل پرسن یا ایسا پرسن جو نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ، وہ نقصان پہنچانے کا باعث تو نہیں بن رہا اس کھیت وغیرہ فیلڈ میں جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ڈرون روبوٹس جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں مانیٹر تاکہ وہ کر سکیں۔ روبوٹس ان اسپیس ایکسپلوریشن، روبوٹس ان وہ اسپیس ایکسپلوریشن میں جو روبوٹس یوز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسٹرونٹس کی ہیلپ کرتے ہیں تاکہ ڈفرینٹ ٹاسک پرفارم کیے جا سکیں، جہاں پہ ایسے ٹاسک پرفارم کیے جا سکیں جہاں پہ آکسیجن بہت کم ہوتا ہے۔ جب آکسیجن کم ہوتا ہے تو ہیومن وہاں نہیں جا سکتے، ہیومن نہیں جا سکتے تو روبوٹس کو وہاں بھیجا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ مطلب سیمپلس، سوائل سیمپلس کلیکٹ کرنے ہو، یا پکچرز راک فارمیشن کی لینی ہو، یا سینڈنگ دیم بیک آن ارتھ فار سائنٹسٹ ٹو اسٹڈی کے لیے ان کو پھر واپس بھیجنا کہ وہ یہ جتنا بھی انہوں نے ڈاٹا کلیکٹ کیا ہے روبوٹس نے وہ کام میں لایا جا سکے۔ روبوٹس ہیلپ ان ریپیئر اینڈ مینٹیننس آف اسپیس شپ اینڈ اسپیس وہیکلس ملینز آف مائلز اوے فرام دا ارتھ، سے جو ملینز آف مائلز دور ہوتے ہیں اسپیس وہیکلس وغیرہ، ان کی مینٹیننس اور ریپیئرنگ کے لیے بھی روبوٹس یوز کیے جاتے ہیں۔ اسپیس مشن کے لیے روبوٹس جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں۔ ڈینجرس جو اسپیس ہوتی ہے، انوائرمنٹ ہوتی ہے، وہاں پہ یہ بڑی ہیلپ کرتے ہیں آپ کو۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا جہاں پہ خوراک جو ہے وہ نہیں جا سکتی، زیادہ ضرورت
نہیں ہوتی جہاں پہ مطلب روبوٹس کو، تو ظاہر سی بات ہے ضرورت نہیں ہے، لیکن ہیومنس کو ہے ضرورت، جہاں پہ خوراک نہیں جا سکتی ہے، کمی ہوتی ہے یا آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، تو وہاں پہ روبوٹس کو کام میں لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دے کین ورک ان ایکسٹریم ٹمپریچر میں بھی اور ریڈیشنس لیول میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں جہاں پہ ہیومن کام اچھے سے نہیں کر سکتے، جیسا کہ واٹر کی کمی یا آکسیجن کی کمی یا فوڈ کی کمی ہے جہاں پہ، تو وہاں پہ یا جہاں پہ ٹمپریچر کا بہت زیادہ ٹمپریچر ایکسٹریم لیول پہ، ریڈیشنس لیول بہت زیادہ ہے، وہاں پہ ہیومنس کی بجائے روبوٹس کو بھیجا جاتا ہے. ہیومنس کے لیے تو رسکی ہو جاتا ہے نا، تو روبوٹس جو ہے وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں. روبوٹس ان ہیلتھ کیئر میں روبوٹس یوز ہوتے ہیں جہاں پہ ماڈرن ہاسپٹلس میں سرجریز میں ہیلپ کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے، انسٹرومنٹس دینے یا کچھ بھی اس طرح سے ورکرز کم رکھے جاتے ہیں، روبوٹس یوز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ آٹومیٹڈ روبوٹس جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں سرجن کے لیے، تاکہ وہ ہیلپ کریں ان کی ہائی پریسیجن آپریشنس کے لیے لیس ٹائم میں. اور روبوٹس جو ہیں وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے ریپلیس کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ریپلیسمنٹ میں یوز ہوتے ہیں تاکہ وہ ان سیف انوائرمنٹ میں بھی کام کر سکیں، جیسے کہ کووڈ-19 آپ نے دیکھا تھا، وہاں پہ انفیکٹڈ پیشنٹس کے پاس جو ہے وہ ہیومنس کو جانے کی پرمیشن مطلب ایسا نہیں ہوتی، وائرس پھیل سکتا ہے، اس لیے جو ہے وہ وہاں پہ روبوٹس یوز کیے جاتے تھے ٹریٹمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ کے لیے، کیونکہ ہیومنس کے لیے رسکی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو ان سیف انوائرمنٹ تھا وہاں، تو وہاں پہ جو ہے وہ روبوٹس یوز کیے جاتے تھے کووڈ کی ٹریٹمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آٹومیٹڈ موبائل روبوٹس ہیں جو کہ یوز کیے جاتے ہیں سینیٹائز کرنے کے لیے ہاسپٹل رومز کو، اور پیشنٹس کے لیے روم ریڈی رکھنے کے لیے. یہ کووڈ کی بھی ہم بات کر سکتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈینجرس ڈیزیز ہوتی ہیں ان پیشنٹس کے رومز وغیرہ کو جو ہے وہ ریڈی رکھا جائے. اور AMR مطلب آٹومیٹڈ موبائل روبوٹس جو ہوتے ہیں وہ میڈیکیشن یا میڈیکل سپلائز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں، اور ہیوی جو بہت زیادہ ہیوی آئٹمز ہیں، بیڈس لائک یا اس طرح سے چیزیں ہیں، مشینز ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں، تو ان کی موومنٹ میں بھی یہ ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاسپٹل فارمیسیز میں یہ بہت ہیلپ کرتے ہیں تاکہ روبوٹس اسٹور کر سکیں اور ریفل کر سکیں جو فارمیٹیکلس ہیں. مطلب کہ میڈیسن سے ریلیٹڈ اگر کوئی ہیلپ پرووائڈ کرنی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ روبوٹس جو ہیں وہ کام آتے ہیں. ٹھیک ہے. دوا سازی جہاں پہ کرنی ہوتی ہے، میڈیسنز آپ کو چاہیے یا کم ہو گئی ہیں، زیادہ ہو گئی ہیں، یا انجیکشنز دس اینڈ دیٹ، یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنا جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ روبوٹس یوز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تھا روبوٹس کی اپلیکیشنز کے بارے میں. ٹھیک ہے. نیکسٹ اس کے بعد اپلیکیشنز اس کی میں نے آپ کو بتایا کہ امپورٹنٹ تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم بائس اینڈ ان ایتھیکل یوز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ان ایتھیکل یوز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بائسنس کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے بائسنس مینس کہ فیوریزم. یہاں پہ آپ کے پاس یہ ڈیفینیشن بھی آ رہی ہے ان ایتھیکل کی بھی اور بائسنس کی بھی. بائس کیا ہے؟ بائس مینس انفیئر اور ڈسکریمنیشن اگینسٹ سم ون بیسڈ آن ریس، مطلب کسی بھی اسپیکٹ سے دوسروں کے خلاف ڈسکریمنیشن، تضاد جو ہے وہ، یا انفیئرنیس، تضاد جو ہے وہ، فرق جو ہے وہ بائسنس کہلاتی ہے. یعنی کہ یہ مجھ سے اس طرح سے کیوں ہے، اس کو زیادہ مطلب کسی کو زیادہ پریفر کرنا. ٹھیک ہے. کسی کو برتر یا عزیزتر سمجھنا یا زیادہ سمجھنا. ٹھیک ہے. کوئی آپ کو جو ہے وہ کم نیچے کسی کو دکھانا یا اس زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کاسٹ کی بائسنس بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کلر بائسنس بھی ہوتی ہے، جینڈر ایج بائسنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ٹائپس کی بائسنس ہوتی ہے. اور ان ایتھیکل مینس کیا ہے کہ ناٹ مورلی کریکٹ، جیسے انفیئر یوزیج آف AI ریلیٹڈ ود وائلیشن، یعنی کہ جہاں پہ آپ کو لیگلی یا مورل ویلیوز سے کے خلاف بات کی جائے یا کام کیا جائے، ان کو ان ایتھیکل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو کہا جائے گا. ٹھیک ہے. ہیومنٹی سے ہٹ کے اگر کوئی بات یا کام کیا جائے گا تو اس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. AI ریلیٹڈ ود وائلیشن آف پرسنل ڈیٹا اور گیننگ ان ایتھورائزڈ ایکسیس ٹو ادر سسٹم، دوسروں کی سسٹم میں گھسنے کی ان ایتھیکل طریقے سے کوشش کرنا، یہ اس میں جاتا ہے. انجسٹس، یعنی کہ دوسرے جو اسپیسیفک پیپل ہیں ان کے لیے انجسٹس
کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس یہ بائسنس اینڈ ان ایتھیکل میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے کے الگوریدمس یوز کر کے ہیومنس جو پرووائڈ بناتے ہیں اے آئی بناتے ہیں ان انٹینشنلی یا انٹینشنلی, تو وہاں وہ جو ہے وہ اے آئی آپ کو رانگ پھر آؤٹ پٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے. بائسنس اس میں شامل ہو جاتی ہے اور پھر وہ رانگ آؤٹ پٹ آپ کو دیتا ہے. اے آئی بیسڈ سسٹم آر ناٹ thoroughly checked for racial or gender biases. If the data is training an AI system is incorrect, impartial, incomplete or biased in any way, then resulting AI can cause injustice, hurt people and cause harm. ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جس نے بنایا وہ بائسنس کا شکار تھا کسی بھی قسم کا, یا ان انٹینشنلی بائسنس بیچ میں شامل ہو گئی ہے, تو کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے. تو اس میں انکریکٹ آپ کے پاس انکمپلیٹ جو ہے وہ ڈیٹا ہوگا یا انکریکٹ ہوگا, بائسنس ہوگی تو رزلٹ اچھا نہیں آئے گا, رزلٹ غلط دے گا, رزلٹ آپ کو صحیح نہیں دے گا. جو اے آئی سسٹم ہے اس میں انجسٹس پیدا ہو سکتی ہے. وہ آپ کو جو ہے وہ جو ڈیٹا آؤٹ پٹ یعنی کہ جو دے گا وہ لوگوں کو ہرٹ کرنے والا ہو سکتا ہے, ہارم کاز کرنے والا ہو سکتا ہے, انجسٹس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ان 2015 میں یہ ایک ایگزامپل ڈیلی لائف سے پرووائڈ کی گئی ہے. اس میں کیا ہوا تھا کہ امیزون جو تھا نا, امیزون جو ریئلائز انہوں نے کیا تھا کہ اے آئی الگوریدم جو ہے وہ امپلائز کو ایسے امپلائز کو ہائر کرنے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے جو فیوریزم مطلب کی جا رہی ہے مین کو زیادہ پریفر کیا جا رہا ہے اور وومنس کو اتنا پریفر نہیں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہائر ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے جو مینز ہیں. اور the reason for this injustice was the algorithm was based on number of resumes submitted over past 10 years. میں انہوں نے دیکھا کہ جو الگوریدم بنایا گیا past 10 years میں وہ موسٹلی میل اپلیکینٹس بلانگ کرتے تھے, اس لیے اس نے زیادہ تر کیا کیا, میل اپلیکینٹس کو ہی پریفر دینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس نے اس کا رزلٹ جو ہے وہ فیوریزم یا یوں کہہ لو کہ بائسنس پہ بیسڈ کرنے لگا. ایک اور ایگزامپل, اٹ واز observed that facial recognition technology has sometimes produced wrong result for people with dark skin tones. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈارک کلر جو کمپلیکشن ہوتا ہے کسی بندے کا تو کہا جاتا ہے کہ وہ کرمنل ہے, کرمنل انویسٹیگیشن اس کی مس آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ وہ کرائم پرسن ہے. ٹھیک ہے. تو دس کین انجسٹس ٹو پیپل ہو آر مس آئیڈینٹیفائڈ بائی سسٹم ان کرمنل انویسٹیگیشن کی جاتی ہے کہ جس کا کلر کمپلیکشن ڈارک ہے وہ جو ہے وہ کرمنل کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ اے آئی نے پرسکرائب کیا اور یہ رانگلی جو ہے وہ انجسٹس لوگوں میں پھیلاتا ہے. پھر سم ایگزامپلز آف بائس اینڈ ان ایتھیکل یوز آف اے آئی سسٹم. پرائیویسی بریچز ہے, جیسے کہ پرائیویسی بریچز جو ہیں وہ وائلیشن مطلب پرسنل ڈیٹا کی پروٹیکشن کی وائلیشن کو کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ کنسرن ہوتا ہے اس کا اے آئی سسٹم جو ہے جس میں ڈیٹا کو اسٹور کرنے کی, لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کو پروسیس کرنا اور اسٹور کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے, تو وہاں پہ پرائیویسی وائلیشن آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اگر بائس اور ان ایتھیکل یوز ہوگا اے آئی میں تو سوشل مینیپولیشن اور مس انفارمیشن ہو سکتی ہے. اے آئی جو سسٹم ہے وہ پروپیگنڈا اسپریڈ کر سکتا ہے یا سوشل میڈیا پہ ایسے مینیپولیٹ کر سکتا ہے کہ لوگوں کو کے درمیان لائکنیس اینڈ ڈس لائکنیس جو ہے وہ پھیلائے, اور ان کی اوپینین ریلیٹڈ ٹو آل اسپیکٹس آف سوسائٹی چینج ہو سکتی ہے. پھر ٹھیک ہے, جب ظاہر سی بات ہے لائکنیس اینڈ ڈس لائکنیس جو اس طرح کا پروپیگنڈا ہوگا تو وہاں پہ اے آئی جو ہے وہ مس گائیڈ کرے گی لوگوں کو. سائبر سیکیورٹی threats. AI system can employ techniques that can be used in cyber attacks to gain unauthorized access to other computer system. This can lead to financial loss. اس طرح سے ہو سکتا ہے unethical access اگر جو ہے وہ سسٹم اس طرح کا ہے کہ سائبر اٹیک سے بچا نہیں گیا, unethical یوز جو ہے وہ یا ایکسیس جو ہے وہ پرووائڈ ہو رہی ہے, تو یہاں پہ فائنینشیل لاس بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ آئیڈینٹی تھیفٹ بھی آ سکتا ہے, یا پھر پرائیویسی انویشن بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ یہاں پہ شناخت جو چوری کرنے کی شناخت ہے وہ بھی سامنے آ سکتی ہے.
آئیڈینٹی تھیفٹ اسی کو کہیں گے نا ہم. یہاں پہ آپ کے پاس ایگزامپلز ہیں. فائنینشیل مارکیٹ مینیپولیشن میں کیا آتا ہے, اے آئی جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹنگ میں مینیپولیٹ کرنے کے لیے, تاکہ جو ہے وہ اکانومی انسٹیبلٹی کو اسٹیبل کیا جا سکے. اس میں ہیلپ کرتی ہے, اکانومی میں ہیلپ کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ تھیفٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں اوپر آپ کے پاس تھا کہ پروپیگنڈا اگر اس طرح کا ہے تو اس سے بچنے کے لیے ڈس لائکنیس اور لائکنیس یا چینجنگ ان کے اوپینین جیسا کہ لوگوں کی ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ اسپیکٹس سوسائٹی میں اور اسپیکٹس جو ہے وہ پھیلا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور لاسٹ میں ڈیپ فیک ویڈیوز کی ہوتی ہیں کہ وہ ایسی کریٹ کی گئی ہیں جو ریئلسٹک نہیں ہے بلکہ فیک ویڈیوز ہیں, اور اسی کو پھیلایا گیا ہے ایسا شو کر کے جیسے کہ یہ ریئل ہے. ٹھیک ہے, تو جیسا کہ آج کل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہی ہیں, دیز ویڈیوز مس ریپرزینٹ سم ون اور سینگ سم تھنگ دیٹ واز ناٹ ایکچولی ڈن اور سیڈ. کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس بندے نے ایسا کہا, حالانکہ اس نے کہا ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے جو ہے وہ مسکنسیپشن ہو سکتا ہے, مس ریپرزنٹیشن کسی بندے کی ہو سکتی ہے, اور یہ مس انفارمیشن جو ہے وہ ڈیفیمیشن مطلب ڈاؤن جاتی ہے اس کی فیمیشن, اس کا جو شہرت ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی پبلک اوپینین جو ہے وہ پبلک کی اوپینین اس بندے کے بارے میں پھر چینج ہو سکتی ہے. وہ کوئی بھی پرسن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے فیمس پرسن ہے, اور اس کے بارے میں اس طرح کا بات جب کی جائے گی تو وہ ڈیفارمیس بن جائے گا, ڈیفارمیشن اس کی ہو جائے گی. رسپانسبلٹیز آف اے آئی ڈیزائنرس, اے آئی ڈیزائنرس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ کیا ہونی چاہیے, یہ آپ کے پاس مین امپورٹنٹ کوشچن جو کہ آ سکتا ہے پوائنٹس کی فارم میں. رسپانسبلٹی اس کی کیا ہونی چاہیے کہ اس کو اے آئی جو یوز کر رہا ہے اس کی انشور کرنا ہے کہ ڈز ناٹ ریزلٹ ان انجسٹس, ایسا آپ نے بنانا ہے یا اس کو انشور کرنا ہے جو یوز کرنے سے پہلے کہ وہ انجسٹس کریٹ نہ کرے لوگوں میں, اور اسپیسیفک گروپ آف پیپل کے بارے میں جو ہے وہ انجسٹس پرووائڈ رزلٹ نہ کرے. اور رسپانسبلٹی اس کی یہ ہونی چاہیے کہ ڈاٹا پرائیویسی کے اکارڈنگلی سیف گارڈ پرووائڈ کرے آپ کو. مطلب جو پرائیویسی سے ریلیٹڈ پرابلمس ہیں وہ آپ کی ریزالو کرنے والا ہو اے آئی سسٹم نارملی. ٹھیک ہے, انڈینجرڈ پیپلز پرائیویسی, اس طرح کا جو اے آئی سسٹم ہے آپ کو ری چیک کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے ڈینجرس ریزلٹس تو نہیں دیتا. یہ نہ ہو کہ پرائیویٹ نہ رکھے آپ کا ڈیٹا تو آپ کا لاس ہو سکتا ہے. اے آئی سسٹم ڈیزائنرز جو ہیں وہ فیئرنیس ان میں ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنسی اور امپارشلٹی ہونی چاہیے جب وہ یہ اے آئی سسٹم ڈیولپ کر رہے ہوں, یعنی کہ اس میں بائسنس اور ان ایتھیکل چیز نہ شامل کریں وہ. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ وہ دوسروں کو ہارم کرنے کے غرض سے نہ بنائیں. ٹھیک ہے, ان ایتھیکل نہ ہو بلکہ اس میں ایتھیکل ویلیوز کا خیال رکھا جائے تاکہ لوگوں کو نقصان نہ ہو. اور اس میں اے آئی سسٹم دونوں جو ہیومنس ہیں ان کو بینیفٹ نہ کہ نقصان پہنچائے بلکہ بینیفیشیل ہونا چاہیے. اے آئی سسٹم جو ہے وہ لوگوں کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ دینے والا ہونا چاہیے. چیز جو بھی بنائی جاتی ہے ظاہر سی بات ہے انسانوں کے لیے اور انسانوں کو فائدہ دینے کے لیے, تو نقصان دینے کے لیے نہیں بلکہ فائدہ دینے کے لیے ہونی چاہیے. اور جو پیپلز کی کوالٹی آف لائف ہے وہ بھی امپروو ہونی چاہیے اے آئی سسٹم اس طرح کا ہو. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس لاسٹ جو ہے وہ دے انشور دیٹ اے آئی سسٹم اس طرح کا ڈیزائن کیا جائے کہ لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ ہو, لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ سامنے آئے, گین ہو, اور پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف فیوچر میں اس طرح کی پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف جو ہے وہ رجحان جائے یا پازیٹیوٹی سامنے آئے, یوں کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اور یہ تھا آپ کے پاس آج کا لیکچر, اور چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, اور اب تک کوئی بھی پرابلم کسی قسم کی بھی ہو یا کنفیوژن ہو تو کوشچنس کریں, کمنٹ کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ میں آپ کو شو کر دوں گی, پی ڈی ایف بھی اس کا بتا دوں گی. ٹھیک ہے, اور سوری فار لیٹ کیونکہ ایک تو بیزینس بہت زیادہ ہو گئی ہے اب, اور دوسرا میرے موبائل میں پرابلم تھی, سو دیٹس وائی موبائل خراب تھا تو اس لیے زیادہ ٹائم لگ گیا. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.